الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے صلاة الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ دل بچ پڑھو تاوی قبولے اچھا پڑھو تاوی قبولے لیکن اچھا پڑھن واسطے اس طرح کہاں گا کیونکہ علی جی دیوانے بیٹھے ہیں رل مل کے بیٹھے ہیں جی دل وچ پڑھنا ہوتا تو اکلے بیٹھ کے پڑھ سکتے ساں عابد بھائی نے اپنے گھر دے اندر ذکر علی دی محفل سجا کے تو آنے تو توانو تے سانو بلا کے ایک کوئی مقصد ہے نادا کہ دیوانے علی دے رل کے بیٹھن گے ذوق دا علی دا ذکر کرن گے جنہیں پڑھنا ہے نا وہ ذرا دیدار کرائیں میں نے آج چوکے سارے پڑھیں گے ماشاءاللہ پھر پڑھو پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا قصیدہ ماشاءاللہ اللہ سلام کے پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ سارے لگاؤ مل کر لگاؤ نعرہ علیدہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا زہرا تشوہر پیران دا پیرے زہرا تشوہر پیران دا پیرے میں کیا دساواں او کہ نا امیرے میں کیا دساواں او کہ نا امیرے تحت سراتو عرش اولاتی تحت سراتو عرش اولاتی سارے دسارا رقبہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا حق دے ولیدہ پڑھنا قصیدہ ایک عام بالے اور ایک خاص بالے جڑا خاص بالے
زہرا دلالے نانے دین تو گردن کٹائی نانے دین تو گردن کٹائی کیڈا عظیم حکمبا علی دا پڑھنا کشیدہ حق دے ولی دا پڑھنا اور جھکیا میں در تے پڑھ کے سوالی جھکیا میں در تے پڑھ کے سوالی عزت ملی جگ تو نرالی عزت ملی جگ تو نرالی تیو لوگ میں کو آدھے قلندر تیو لوگ میں کو آدھے قلندر صدہاں مگر میں علی دی گلی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا حمد و صلاۃ و بعد زیب مسند صدارت پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا محمد یوسف گولڈوی صاحب زینت محفل خطیب اہل سنت برادر مکرم حضرت علامہ حافظ محمد ظہیر عباس سیالوی صاحب دیگر مرسٹے بھی زینت علماء کرام سناخان مصطفیٰ اور محترم المقام سمین وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپد بھائی نے اپنے گھر دے اندر ذکر مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ ووجہہ الکریم دی محفل سجائی ہے تے توانوں تے سانوں اس محفل دے اندر بلایا ہے۔ اللہ کریم ساڈا اس محفل دے اندر آنا بھائی تا محفل سجانا اپنی پاک بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تے میرے ذمہ جڑا احباب نے موضوع لگایا ہے اس ہستی دی شان بیان کرنی ہے کہ جڑا رب دا شیر ہے نبی دا ویر ہے تے سنیاں دا پیر ہے۔ ذرا مسکرا کے بولو سبحان اللہ، کیونکہ نہ میں چپ کر کے بہننا تے نہ بہن دینا۔ سبحان اللہ بول دے رہو ماشاءاللہ۔ تے اس علی دی شان میں کیویں بیان کر سکدا ہاں جڑے علی آئے خدا دے گھر وچ پلے مصطفیٰ دے گھر وچ شہید ہوئے خدا دے گھر وچ۔ علی آئے خدا دے گھر وچ پلے مصطفیٰ دے گھر وچ تے شہید ہوئے خدا دے گھر وچ۔ علی دے ذکر جو بیٹھیا تے ذرا ذوق نال بیٹھنا ہے۔ علی دا ذکر ہووے جس بندے دے سامنے علی دا ذکر کر جے ٹھر جائے انہوں عاشق سمجھی سڑ جائے انہوں منافق سمجھی۔ علی دا نام قسمتی ہے مومن اور منافق دے درمیان۔ علی دا نام لے جے متھے دا بلب فیوز ہو جائے انہوں بے ایمان سمجھی، جے چہرہ کھلے تھے انہوں محمد دا غلام سمجھی۔ میرے کریم آقا دے غلام صحابہ کرام نے اگر دیکھنا ہوتا سی بندہ اپنا ہے یا بیگانہ ہے او دے سامنے علی دا نام لیندے سن جے سر جانا سی انہوں بے ایمان سمجھے سن، جے تھر جانا سی انہوں محمد دا غلام سمجھے سن۔ علی آئے خدا دے گھر وچ پلے مصطفیٰ دے گھر وچ شہید ہوئے خدا دے گھر وچ شہید ہوئے۔ گویا علی نے دس دیتا لوگوں میں تلاش کرنا ہوئے جا میں خدا دے گھر چو ملاں گا یا مصطفیٰ دے گھر میں چو ملاں گا۔ فرمایا لوگوں سن لگو جنہوں علی مل گیا انہوں مصطفیٰ مل گیا، جنہوں مصطفیٰ مل گیا انہوں خدا مل گیا۔
جنہوں علی مل گیا انہوں مصطفیٰ مل گیا، جنہوں مصطفیٰ مل گیا انہوں خدا مل گیا۔ توجہ کرے جواب اگزام کا در ایک دن نا ایک بندہ مولا علی المرتضیٰ دے خلاف نا ایوے بکواس پہ کرے، بڑ پہ کرے تے خلیفۃ المسلمین مرید و مراد مصطفیٰ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سن لیا، آپ نے سن لیا، آپ نے فرمایا تو علی دے خلاف گلہ پہ کرتا ہے، فرمایا اتعرف حاضر صاحب القبر، عمر نے نا میرے کریم آقا دی قبر والے اشارہ کر کے فرمایا اتعرف صاحب حاضر القبر، اینے قبر والے نو جاننا ہے، انہیں کیا جاننا؟ فرمایا کون نے؟ وہ کہندہ ہے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے محمد اللہ دے رسول تے ہیں نے، لیکن میں ایک اور حوالے نال تنو تعارف کرنا چاہنا ہوں۔ فرمایا اے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب نے، فرمایا اے محمد عبداللہ دے پتر نے، عبد المطلب دے پوتے نے، فرمایا جس علی دے خلاف تو بکواس پہ کر دے وہ علی بھی عبد المطلب دا پوتا ہے۔ گویا عمر دا فلسفہ ایسی لوگوں توجہ کرو، عمر دا فلسفہ ایسی، عمر نے امت مصطفیٰ نے دس دیتا لوگوں جس نے نبی دا حیاء ہوئے گا وہ علی دا حیاء ضرور کرے گا، علی دا حیاء جنہوں نبی دا حیاء نے انہوں علی دا حیاء، کیونکہ میرے کریم آقا نے فرمایا من احب علیاً فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغض علیاً فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں جنہوں علی نال پیار ہے، جنہوں علی نال پیار کردہ ہے وہ مصطفیٰ نال پیار کردہ ہے، جنہوں مصطفیٰ نال پیار کردہ ہے وہ خدا نال پیار کردہ ہے، جنہوں علی نال بغض رکھ دے وہ مصطفیٰ نال بغض رکھ دے، جنہوں مصطفیٰ نال بغض رکھ دے وہ خدا نال بغض رکھ دے۔ آج آپن بھائی نے اپنے گھر کے اندر ذکر علی دی محفل سجا کے تانوں تو سانو بلا کے اس گل دا ثبوت دیتا ہے لوگوں سانو علی نال بھی پیار ہے، سانو نبی نال بھی پیار ہے، سانو خدا نال بھی پیار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سانو مرتضیٰ نال بھی پیار ہے، سانو مصطفیٰ نال بھی پیار ہے، سانو خدا نال بھی پیار ہے۔ پھر مل کے پڑھو اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا ماشاءاللہ کیا بات ہے، مل کے پڑھو اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا، اور اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی۔ رب نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ رب نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ بے شک اللہ نبی دا مولا ہے، جبریل بھی مولا ہے، وصالح المومنین اور جڑا مومنہ وچوں صالح ہے وہ بھی نبی دا مولا ہے، والملائکۃ بعد ذالک ظہیر، فرمایا جتنے ملائکہ نے سارے نبی دے مولا نے۔ آپ کو سبحان اللہ۔ خالق نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ رب نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اللہ بھی نبی دا مولا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، نبی دا
اللہ بھی مولا ہے، جبریل بھی مولا ہے، وصالح المؤمنین جڑا مومناں وچوں صالح وے او بھی نبی دا مولا ہے، والملائکۃ بعد ذالک ظہیر فرمایا جتنے ملائکہ نے سارے نبی دے مولا نے۔ توجہ کریا جی وصالح المؤمنین تو مراد علماء کرام فرماندے نے، فرمایا وصالح المؤمنین تو مراد مولا علی ہے۔ رب نے فرمایا اللہ بھی نبی دا مولا ہے، جبریل بھی مولا ہے، علی بھی مولا ہے، تمام ملائکہ بھی مولا نے۔ آج لوگ کہتے ہیں علی نے مولا کہ یہ شرک ہو جانا ہے، میں کہنا نا رب تو قرآن پڑھ، رب نے فرمایا والملائکۃ بعد ذالک ظہیر تو پہلے فرمایا وصالح المؤمنین علی مولا ہے۔ جدو حدیث دی باری ہے میرے کریم آقا فرماندے نے من کنت مولا فہذا علی المولا، لوگو جس دا میں مولا او دا علی مولا، جس دا میں مولا او دا علی مولا۔ پھر میرے کے پڑھو اہل نظر کی آنکھ کا تارا ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے جتنیاں جید سندہ دے نال مولا علی دی شان وچ روایتہ آئیاں نے اتنی کسی غور صحابی دی شان وچ نہیں آئیاں۔ مرکات شرح مشکات مولا علی کاری فرماندے نے مرکات شرح مشکات دے اندر کہ جتنے صحابہ تے ہو رہی بڑے نے لیکن سب تو زیادہ مولا علی دی شان وچ جڑیاں روایتہ آئیاں نے یہ وجہ کی ہے؟ آخر کوئی وجہ تے ہے نا کہ سب تو زیادہ مولا علی دی شان کیوں بیان ہوئی ہے؟ مرکات شرح مشکات دے اندر مولا علی کاری کی فرماندے نے فرماندے نے قال احمد والنسائی وغیرہما لم شرد فی حق احد من الصحابۃ بالاسانید الجیاد واکثر مما جاء فی علی کرم اللہ ووجہہ الکریم وکان سبب فی ذلک انہ تاخر وبقى الاختلاف فی زمانہ وکثر مخالفہ والخارجون علیہ فکان ذلك سببا انتشار مناقبه لكثرة من كان يرويها من الصحابة ردا على من خالفه۔ امام اللہ علی کاری فرماندے نے قال احمد والنسائی فرماندے نے حضرت امام احمد بن حنبل اور حضرت امام نسائی نے لکھیا وغیرہما انہا دونوں نے لکھیا انہا تو علاوہ اور بھی کہیں لکھیا کی لکھیا فرمایا جتنیاں صحیح روایتہ جید روایتہ اسناد جید نال مولا علی دی شان وچ آئیاں نے اتنیاں کسی اور صحابی دی شان وچ نہیں آئیاں۔ حضور دی وجہ کی ہے فرمایا مولا علی بعد وچ آئے ابو بکر پہلے مولا علی بعد وچ آئے عمر پہلے عثمان پہلے فرمایا جب مولا علی آئے نے وقع الاختلاف فی زمانے جب مولا علی آئے آپ کے زمانے چ اختلاف پیدا ہو گیا آپ کے خلاف لوگ خروج کرنے والے اٹھ پے آپ کے دشمن اٹھ پے آپ نال آڈے لان والے اٹھ پے فرمایا جب اٹھے نے آپ نال مخالفت کرنے والے لوگ اٹھ پے فرمایا فکان ذالک سببا لانتشار مناقبہ فرمایا مولا علی دے مناقب دے پھیلان دے بیان اندر سبب اے بڑھیا دشمنہ دشمنی کی تھی انہاں مخالفت کی تھی انہاں ویر کٹیا میرے نبی دے صحابہ نے علی نال پیار دسیا۔ فرمایا جدو انہاں مخالفت کی تھی نا تو پھر میرے کریم آقا دے صحابہ نے علی دی شان بیان کی تھی فرمایا اے وجہ ہے کہ سب تو زیادہ جی شان بیان ہوئی مولا علی دی انہاں مخالفت کی تھی انہاں نے دشمنی کی تھی انہاں نے بیر کٹیا تو میرے نبی دے صحابہ نے علی نال پیار دسیا کہ فرماندے نے الا فصلاست قبلہو لہم من المناقب ما یوازیہ ویزید علیہ قضا ذکر سیوطیو آپ فرماندے نے شان بڑی ہے مولا علی دی مقام بڑا ہے مولا علی دا فرمایا فصلاست قبلہو
لیکن مولا علی تو جڑے پہلے ترین ہے نا سبحان اللہ آج لوگ کی کہنے نے دمادہ مست کلندر تھی علی دا میں کہ نا علی دا پہلا نمبر نہیں پہلا نمبر صدیق دے اے بانڈ نہ اسا کیتی گئے نا حضور دے صحابہ غلامہ کیتی گئے بلکہ اے بانڈ دے میرے کریم آقا خود فرما کے گئے نے او کمیں آقا تشریف فرمانے تے آقا دی برگاہ وچ نا ایک پینڈو غلام آ گیا تے اس اٹھ لے کے میرے کریم آقا دی برگاہ وچ آیا توجہ کرے دے اٹھ لے کے میرے حضور دی برگاہ وچ آیا تے کریم آقا فرمایا اٹھ بیچنا ہی اٹھ بیچنا ہی او صحابی کہندے نے سونیا تساں خریدار ہوو تساں دے اگے اساں اپنا آپ بیچوڑیا پھر اے جانور کی حیثیت رکھ دے نے سونیا تساں لینا ہے نا پھر بیچنا ہے بیچنا ہے اکور میں ٹھیک ہے اٹھ تھے بن جا کل آویں تے اپنے پیسے لے جائیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے آقا تو غلام سی ماننی سی کہنے لگا جی ٹھیک ہے اٹھ آقا دی برگاہ بدھا تے آپ گھر وال ٹر پیا جدوں گلیچ پہنچے نا اگو شیر خدا مل گئے آقا سبحان اللہ مولا علی ملے فرمایا کدھر آیا سیں کہتا ہے حضور کو ملاقات کرن آیا سا تے اٹھ لے کے آیا آقا نو اٹھ پسند آ گیا سائیں فرمایا اٹھ بیچنا ہی میں کیا بیچنا آقا فرمایا اٹھ بن جا تے پیسہ کے کل لے جائیں انہوں نے کیا میں ہون گھر جا رہے ہیں تے کل آواں گا حضور کو پیسے لین فرمایا غلطی کر گئے علی نے فرمایا تو غلطی کر گئے کہنا کیویں علی نے فرمایا جے کل تو آیا تے حضور نہ ملے تیرے پیسے کدھر جان گے پھر پیسے کیویں لے مانگا کہنا گل تے ٹھیک ہے فرمایا جاؤ حضور کو پوچھ گیا سونیا جے تساں کل نہ ملے پیسے کد کول لینے نے وہ علی دی برگاہ چوں نکلیا نا میرے کریم آقا دی برگاہ وچ آ گیا کہندا سونیا ایک عرض کرنی ہے فرمایا کرو سونیا جے کل میں آیا تے تساں نہ ملے تے پیسے میں کد کول لینے نے فرمایا جے میں نہ ملیا پیسے میرے یار صدیق کول لینے پیسے میرے یار صدیق کول لینے تساں سوچے سمجھے بغیر تو جو بھی سوال کریے تساں فوراً تو پہلے جواب عطا فرما دیندے ہو تے تھانوں کیویں پتہ چل جانا کہ اس سوال دا یہ جواب ہے آپ فرما لگے تیرے ہاتھ دیاں انگلیاں کتنیاں نے کہندا 5 نے فرمایا تو کیوں نہیں سوچیا کہندا ہاتھ دیاں انگلیاں میرے ہر ویلے سامنے رہندیاں نے میں نے سوچن دی لوڑ کوئی نہیں فرمایا جویں ہاتھ دیاں انگلیاں تیرے سامنے رہندیاں نے تینوں سوچن دی لوڑ کوئی نہیں اوویں کائنات علی دے سامنے رہندی ہے علی نوں سوچن دی لوڑ کوئی نہیں کوئی نہیں توجہ کرو جو بیان کر او کہندا من گیا ماں تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے تو رازدار خفی جلی علی ہے تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو لنگر ہے جی مونٹے بولو سبحان اللہ مجھے تھوڑا جی آسرہ کرو بھی کر کہا کرو بنا سبحان اللہ کہنا جو گو جانا ہے مل کے پڑھو تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو کیونکہ معراج میں نے گل یاد آ گئی ہے یہ تو میرے کریم آقا معراج دی رات آسمان تے گئے نا آقا فرماتے جب میں جنت وچ داخل ہون لگا اج اساں دروازہ بڑا کھول گئے چاہے لکڑی دے ہوے جائے لوہے دے ہوے آواز کی ہوندی ہے چین ہاں نا آقا فرماتے جب میں جنت وچ داخل ہون لگا نا فرشتیاں دروازہ کھولیا جنت دا آواز آئی علی اور آقا فرماتے جب جنت داخل ہوئے نا ہر فرشتے میرے کو پوچھیا سونیا علی دا کی حال ہے آقا فرماتے میں پوچھیا تساں علی نو کیویں جان دے ہو فرشتے کہنے لگے سونیا علی نو کون نہیں جاندا پھر مل کے پڑھو تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے ایک دن نا مولا علی
کوفے دی جامع مسجد دے ممبر تے بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرماندے پے نے تے آپ دے کان وچ ایک بندہ کہن لگا کہ بار یہودی نا نبی دے علم تے اعتراض پہ کردے نے جدوں مولا علی نے اے جملہ سنیا نا آپ جلال وچ آئے کھڑے ہو گئے فرمایا جنہیں جو پوچھنا ہے میرے کو پوچھ لو میں نبی نہیں میں علی یہاں ایک بندہ کھڑا ہو گیا جی حضور جو پوچھ رہے پوچھئے فرمایا جو پوچھ رہے پوچھو میں جواب دے گا ایک بندہ کھڑا ہوا جی حضور اے دسو لوگ میرے حلال دا ہون میں شک کر دینے لوگ کہنے نے جس باپ دا نام تیرا نام رلدہ ہے لگدہ ہے او تیرا باپ نہیں حضور دسو میرا باپ کون ہے آپ فرمایا جس باپ دا نام تیرا نام لگدہ ہے وہی تیرا باپ ہے بیجا گویا پتہ چلیا علی نو پتہ ہے کیڑا کیڑا حلال دا ہے توجہ کرے تے میں گل سر کرا جدو مولا علی دعویٰ کیتا نا وہ تو جبریل صدرہ تے بیٹھے سن جبریل رب دی برگاہ عرض کی تھی مولا جی اجازت دے میں تے میں آج جامع علی نے دعویٰ کیتے جو پوچھو جواب دے مانگا میں نہیں کچھ پوچھنا چاہنا ماں جامع رب نے فرمایا جا جبریل لباس بشری اوڑ کے مسجد داخل ہوئے بے گئے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم دے سامنے بے گئے پھر مولا علی دے سامنے جبریل اٹھے کہنے نے علی میں نہیں پوچھنا فرمایا پوچھو کہنے نے اس وقت جبریل کتھے نے اس وقت جبریل کتھے نے جدو مولا علی نے یہ جملہ سنے نا علی نے آسمان والے ویکھیا کوئی نہیں زمین والے ویکھیا کوئی نہیں دائیں ویکھیا کوئی نہیں بائیں ویکھیا کوئی نہیں سامنے ویکھیا کوئی نہیں پیچھے ویکھیا کوئی نہیں مولا علی فرمان لگے میں آسمان تے ویکھے میری نگاہ سدرۃ المنتہا تک گئی ہے اتھے بھی موجود کوئی نہیں میں زمین وچ ویکھیا ہے میری نگاہ تخت سرا گئی ہے اتھے بھی کوئی نہیں میں دائیں تے بائیں آگے پیچھے ویکھیا ہے اتھے بھی کوئی نہیں فرمایا ہن علی دا علم آکھدا ہے یا تو جبریل ہے یا میں جبریل پھر کہنا پہوے گا تو رازدار خفی جلی ہے جدر بھی دیکھو علی علی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے اور میرے کی ماں کا شابی سعد ابن ابی وقاص فرمانے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان علی منی بمنزلت ہارون من موسیٰ سعد ابن ابی وقاص فرمانے نے کریم آقا نے علی نو فرمایا علی تیرا میری برگاہ وچ اوہی مقام ہے جڑا ہارون دا موسیٰ دی برگاہ وچ سی ہن کوئی اے نہ سمجھ بیٹھے کہ ہارون موسیٰ تو بعد نبی ہارون موسیٰ دا ویرے علی نبی دا ویرے میں کہا نا اگے نبی نے فرما دیتا الا انہو لا نبی بعدی فرمایا علی تو میرا ویر تے ہے میں لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا اور عمران بن حسین راوی نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن عمران بن حسین راوی نے کریم آقا نے فرمایا علی میرے وچوں ہے تے میں علی وچوں ہاں علی میرے وچوں ہے تے میں علی وچوں علی میرے وچوں ہے تے میں علی وچوں ہاں توجہ کریا جی اگے فرمایا وہو ولی کل مومن جیڑا میرا ویر علی ہے نا وہ ہر مومن دا ولی ہے ہر مومن دا کی ہے ولی دا معنی ہوندا ہے مشکل کشا ولی دا معنی ہوندا ہے مددگار غمگسار آقا نے فرمایا علی مومنہ دا ولی ہے ہن جڑا علی نو مومن مندا ہے وہ علی نو جڑا مومن ہے وہ علی نو ولی مندا ہے تے جڑا مومن ہے علی اس دا مشکل کشا بھی ہے مومن دا علی غمگسار بھی ہے مومن دا علی حج دروا بھی ہے اساں اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے اساں الحمدللہ حضور دے در والے دے بھی غلام ہاں حضور دے گھر والے دے بھی غلام ہاں اساں مومن ہاں علی نو ولی مندے ہاں اور اعلان کر دیا تو رازدار خفی جلی ہے جدر بھی دیکھو علی علی ہے بگرامی قدر آخری بگل کر کے جادہ چاہوں گا ایک دن نا مولا علی تشریف فرمان ہے آپ نے برگاہ یہودی آ گیا
کہ کہنے لگا حضوری والا تساں جو بھی جواب دیندے ہو قرآن وچوں دیندے ہو تے میرا بھی ایک سوال ہے تے میں جواب قرآن وچوں لینا ہے فرمایا دسو کہنے لگے جی میری داڑھی جیڑی ہے وہ پتلی ہے تے تہاڈی جیڑی داڑھی ہے سگنی ہے یہ تو ذکر قرآن وچ ہے فرمایا کیوں نہیں فرمایا ہے کیوں نہیں وہ کہنا کتھے مولا علی فرماندے نے رب نے فرمایا ہے جیڑی زمین چنگی ہوندی ہے او پھل بھی چنگا دیندی ہے او فصل بھی چنگا دیندی ہے فرمایا جیڑی زمین بنجر ہوندی ہے او دے تے فصل بھی کم ہوندی ہے فرمایا میری زمین بھی چنگی ہے میری فصل بھی چنگی ہے تیری زمین بھی گندی ہے تیری فصل بھی گندی ہے چنگی ہے میری فصل بھی چنگی ہے تیری زمین بھی گندی ہے تیری فصل بھی گندی ہے آپ کو سبحان اللہ اے علی نے اللہ تعالیٰ سانو کریم آقا علیہ السلام دی ہر نسبت دا حیا کرن توفیق عطا فرمائے اور آقا دے ہر غلام دا احترام کرن توفیق عطا فرمائے آج ذکر علی سی میری کریم آقا نے فرمایا ذکر علی کے بعد لوگو جڑا جتنی بار ذکر علی کرے گا انہوں اتنی بار رب دی عبادت دا ثواب ملے گا پھر کہو نا علی علی کہو تیرے بھوک مک جان گے علی علی کہو تیرے آخری بار علی علی کرنا پھر میں مائک چھوڑ دے مانگا مل کے پڑھو علی علی کہو تیرے بھوک مک جان گے علی علی کہو تیرے دکھ مک جان گے علی علی مک جان گے علی علی کہو تیرے دکھ مک جان گے غم دے طوفان تے تھو تیرا چک جان گے علی علی کہو تیرے دکھ مک جان گے علی علی کہو تیرے دکھ مک کیڈا سونا نام علی جڑا ویر رسول دا بابا حسنین دا تے شوہر بطول دا علی نو مٹان والے آپ مٹ جان گے علی نو مٹان والے آپ مٹ جان گے علی علی کو